ناظرین، امریکی ریاست ٹیکساس کی رہائشی ایک لڑکی چیسٹی کے ساتھ پیش آیا جو لاوارث تھی اور ایک یتیم خانے میں رہتی تھی۔ جیسن نامی ایک شخص نے چیسٹی کو اپنی اولاد کے طور پر اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسن نے چیسٹی کو یتیم خانے میں رکھتے ہوئے اس کے تمام اخراجات اٹھانا شروع کر دیے۔ جیسن ہر ماہ اپنے لیپال بیٹی کی تعلیم، کپڑوں اور دوسری اہم ضروریات پر اٹھنے والے اخراجات اپنی جیب سے برداشت کرتا رہا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ چیسٹی کو بھی سگے باپ جیسے اس مہربان شخص اور ہمدرد انسان سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ اب جیسن چیسٹی کے لیے باپ بھی تھا اور ماں بھی۔ چیسٹی کو لگا کہ اس کی زندگی کے سارے محرومیاں اس ایک شخص کے آنے سے ختم ہو گئی ہے۔ جیسن یا تو وقفے سے اپنے لیے پال بیٹی سے ملنے آتا یا پھر فون پر اس سے رابطہ کرتا رہا، لیکن ایک دن چیسٹی کو ایک ایسی بھیانک خبر سننے کو ملی جس نے اس کی زندگی کو ایک بار پھر اندھیروں میں دھکیل دیا۔ چیسٹی کو معلوم ہوا کہ جیسن ایک خوفناک ٹریفک حادثے میں موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ خبر چیسٹی پر قیامت بن کر گری، اس لیے یہ تصور بھی بھیانک تھا کہ اسے اپنے پہاڑ جیسی زندگی اب جیسن جیسے مضبوط سہارے کے بغیر گزارنا ہوگی۔ اس واقعے کے بعد جیسن کا ذاتی فون نمبر بند ہو گیا، لیکن چیسٹی کے پاس اپنے والد کا ایک اور نمبر بھی تھا۔ چیسٹی نے اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تو حیران کن طور پر یہ نمبر آن تھا، لیکن دوسری جانب سے کسی نے بھی اس کی فون اٹینڈ نہیں کی۔ چیسٹی نے بار بار اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی کال کو نہیں اٹھایا گیا۔ چیسٹی نے ایک عجیب و غریب طریقے سے خود کو بہلانے کے لیے فیصلہ کیا کہ اس نے سوچا کہ یہ وہ خیال دل و دماغ میں آنے ہی نہیں دے گی کہ اس کا باپ جیسن مر چکا ہے، بلکہ اس دوسرے نمبر پر اپنے والد کو میسج کیا کرے گی۔ وہ میسج میں اپنے والد کو اپنے روزمرہ معمولات، تعلیمی سرگرمیاں اور زندگی کے ہر واقعے کے بارے میں بتایا کرے گی۔ یوں ایک طرفہ میسج کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ چیسٹی ہر روز اپنے والد کو ایک ایک بات بذریعہ SMS لکھ کر بھیجتی۔ یہ سلسلہ 4 سال تک جاری رہا۔ وہ نمبر حیران کن طور پر اس سارے عرصے میں ایکٹیو رہا اور چیسٹی اس پر موبائل پیغامات بھی بھیجتی رہی، یہاں تک کہ چیسٹی نے یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری پاس کر لی۔ یہ سال 2018 کی ایک شام تھی۔ چیسٹی نے اپنے والد کے نمبر پر میسج کیا تو ایک ایسا حیران کن واقعہ پیش آیا جو کسی کے بھی پیروں تلے سے زمین کھینچ کر لینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چیسٹی کے بھیجے گئے میسج کا جواب آ گیا۔ چیسٹی بھی اس میسج بھیجے والے اس نمبر کو دیکھ کر چونک گئی، لیکن اصل حیرت کی بات تو جواب میسج پڑھنے کے بعد سامنے آئی۔ جوابی میسج میں لکھا تھا کہ میں تمہارا والد نہیں ہوں، میرا نام بریڈ ہے، پچھلی 4 سال سے تمہارے میسج مجھے مل رہے ہیں، سچ پوچھو تو میں صبح شام تمہارے میسج کا انتظار کرتا رہتا ہوں۔ 4 سال پہلے میرے بیٹی کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی تھی۔ میں نے اتنا دل برداشتہ ہو کے خودکشی کرنے لگا تھا، لیکن پھر مجھے تمہارا میسج آیا جس میں تم نے مجھے ڈیڈ کہہ کر پکارا، اور یوں مجھے تمہارے میسج کی صورت میں جینے کا ایک بہانہ مل گیا۔ میں نے تمہیں پہلے اس لیے سب کچھ نہیں بتایا کہ کہیں تم میسج بند نہ کرو، تم بھی میری بیٹی جیسی ہو۔ چیسٹی کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنے والد کا یہ نمبر نوٹ کرنے میں کچھ غلطی کر ڈالی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب میسج بریڈ نامی اس شخص کو جاتے رہے۔ لیکن اس اتفاق نے نہ صرف چیسٹی بلکہ اس واقعے کے متعلق جاننے والے ہر شخص کو حیران کر ڈالا کہ بریڈ بھی 2014 ہی میں کار حادثے کی وجہ سے بیٹی جیسے رشتے سے محروم ہوا، اور اس نے بھی غلطی سے موصول ہونے والے ان موبائل پیغامات کو ہی اپنا غم بہلانے کا ذریعہ بنا لیا۔ یوں اس عجیب و غریب اتفاق سے 2 ایسے لوگ مل گئے جن کا دکھ ایک ہی تھا۔ یہ واقعہ بے حد مشہور ہو گیا
بتایا گیا ہے کہ بریڈ نے چیسٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا ہے اور دونوں اب بھی اسی طرح آپس میں بات کرتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔